स्टोन हार्ट्स अजाइलम। कहानी दरअसल इंग्लैंड के एक अजाइलम की है जिसे सन 1800 में बनाया गया था। ये अजाइलम काफी पुराना और काफी बड़ा था। वहाँ पर कोई आबादी भी नहीं थी, मतलब वो आबादी से काफी दूर था और सर्द मौसम में यहाँ पर बर्फ पड़ा करती थी, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। फिर हम देखते हैं कि सख्त सर्दी के मौसम में एक डॉक्टर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था, वो इस अजाइलम में आता है जिसका नाम एडवर्ड न्यूगेट था। उसका इस अजाइलम में आने का मकसद दरअसल इंसान की ज़हनी बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जानना था और देखता है कि वो काफी अजीब जगह थी। सबसे पहले वहाँ पर वो एक शख्स से मिलता है जिसका नाम फिन होता है और उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। फिन नेचर से काफी रूड था। उन लोगों के पास गन्स होती हैं और उनके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि वो एडवर्ड के वहाँ आने से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एडवर्ड को कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद एडवर्ड अजाइलम में आता है और उसकी मुलाकात वहाँ पर अजाइलम के सुपरिटेंडेंट से होती है जिसका नाम साइलस लैम्प था। वो आदमी उसको बताता है कि हमें तुम्हारा कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे खुशामदीद कहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो खत मौसम की खराबी की वजह से उन तक नहीं पहुंच सका, लेकिन साथ में वो एडवर्ड को मशकूक निगाहों से देखते हैं। फिर वो डॉक्टर लैम्प एडवर्ड से कुछ सवालात करता है और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम ब्रेन डिसीज को समझने के लिए ऐसे अजाइलम में भी जा सकते थे जो तुम्हारे घर के पास था, यानी वहाँ तुम आसानी से जा सकते थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए अपने घर से इतना दूर। और साथ में कहता है कि तुम्हें इस अजाइलम में ऐसा क्या लगा जो तुम्हें अपने करीबी अजाइलम में नजर नहीं आया। इसके जवाब में एडवर्ड कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सीरियस केसेस को देखने आया हूँ जो ह्यूमन ब्रेन के डिसीज के मुतालिक हो। वो कहता है कि मुझे काफी खुशी महसूस होगी जब मैं यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँ। फिर वो डॉक्टर एडवर्ड को वहाँ पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं और उसी हॉस्पिटल में उसको रख लेते हैं। फिर उसी दिन कुछ देर बाद वो डॉक्टर एडवर्ड को कुछ पेशेंट्स दिखाता है जो वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आए होते हैं और उनमें एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और उस लड़की को देखने से ऐसा नहीं लगता था कि जैसे वो पागल है और उस वक्त वो पियानो बजा रही होती है। उसका नेम एलाइजा ग्रेव्स था। उसको दरअसल एक ऐसी बीमारी होती है जो औरत के अगर किसी सेंसिटिव पार्ट को टच करने से वो अकड़ जाती है और इस बीमारी का नाम हिस्टीरिया था और इस बीमारी में औरत अपने होश खो देती है। उस लड़की के यहाँ पर आने की केस हिस्ट्री ये थी कि उसने अपने हस्बैंड का कान काट दिया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ लाया गया और ये समझा गया कि वो पागल है। एडवर्ड ये बात नोट करता है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका बाकी डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत फ्रेंडली वे से पेशेंट से बात करते हैं और मरीजों को किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, वो आजाद घूम सकते हैं। और यहाँ पर आमतौर पर पेशेंट्स के साथ वो सलूक भी नहीं किया जाता जो बाकी अजाइलम्स में किया जाता था, जैसे बिजली के झटके, ठंडे पानी से नहलाना शामिल होते हैं। ये अजाइलम बाकी अजाइलम से काफी मुख्तलिफ था और इसकी खास बात ये थी कि इसमें रहने वाले डॉक्टर्स और पेशेंट एक साथ खाना खाते थे। एडवर्ड को ये बात काफी अजीब लगती है। फिर वो सोचता है कि शायद ये डॉक्टर का कोई अपना इजाद करदा तरीका हो सकता है और इस बात को वो ज्यादा नहीं सोचता। फिर हम देखते हैं एक रात डिनर पर एडवर्ड और फिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े को देखकर डॉक्टर काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिन से नाराज होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो एडवर्ड से माफी मांगे। ये बात सुनकर फिन एडवर्ड से माफी मांग लेता है और इसके बाद वो एडवर्ड को एक ड्रिंक देता है। एडवर्ड अभी वो ड्रिंक पी रहा होता है तो एलाइजा उसे मना करती है कि वो ये ड्रिंक ना पिए। इसके बाद वो एडवर्ड से अलहदगी में मिलती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और साथ में वो ये भी कहती है कि तुम अपना सामान यहीं छोड़ जाओ वरना इन लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। इसके जवाब में वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी कुछ अरसा ही हुआ है वो यहाँ पर आया है और वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो जो यहाँ पर होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद एडवर्ड को इस जगह के बारे में शक होने लगता है। वो सारी रात उसकी सोचने में गुजर जाती है। उसको लगता है कि वो किसी खतरे में है, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ एक पिस्टल रखता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि वहाँ पर क्या होता है। फिर एक रात उसको अजाइलम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू करती हैं। वो देखने जाता है कि ये जिस चीज की आवाज है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर जाता है और नीचे रूम में आ जाता है।
اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے اور ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے بیہیویئر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہیں، لیکن ان کی باتوں سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا یہ لوگ پاگل نہیں تھے، بلکہ یہ اسی اسائلم کے رہنے والے تھے، جن میں ڈاکٹرز بھی تھے، نرسز بھی تھی، اس میں سارا سٹاف شامل تھا۔ اس میں ایک فیمس ڈاکٹر بنجامن سالٹ تھا۔ اس کے بعد وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ سارا سٹاف تو یہاں پر ہے، لیکن ان پیشنٹس کا جو ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ دراصل جو لوگ باہر آزاد پھر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں پاگل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بھی۔ وہ لوگ ٹوٹلی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن وہ خود کو پاگل نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی وہاں کے نرسز اور ڈاکٹرز، لیکن ایڈورڈ کو ان سب پر یقین نہیں آتا اور کافی کنفیوز ہوتا ہے۔ تب ڈاکٹر سالٹ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے ہمیں تمہارا لیٹر ریسیو ہوا تھا، اور اس اسائلم کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، کہ ایک سائلس لیم نامی ڈاکٹر نے اس جگہ کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہی وہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا۔ اس کا علاج اسی اسائلم میں کرنا شروع کیا، لیکن اس کی کیس ہسٹری کافی کمپلیکیٹڈ تھی اور ہمیں ان کی مینٹل النس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ وہ عادات سے کافی عجیب تھا، اپنے پاگل پن سے وہ یہاں کے سارے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے لگا۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے کافی ٹرکس آزمائی، کافی حربے کیے کہ اسے نارمل کیا جا سکے، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حالات کنٹرول میں نہ ہوتے ہوئے اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی اور ہم میں سے ہی 4 ڈاکٹرز کو اس نے مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد ہی ہمیں یہاں پر قید کر دیا گیا اور ہمیں نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا ہے اور نہ پینے کو۔ اب ان کی ہیلپ صرف ایڈورڈ ہی کر سکتا تھا۔ ایڈورڈ خود کافی پریشان تھا کہ وہ کہاں پر پھنس گیا ہے اور اس کو کسی پر بھی یقین نہیں آتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے، سوائے ایک شخص کے، وہی لڑکی الائزا۔ وہ فوراً الائزا کے پاس آتا ہے اور اس کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن الائزا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بھی اس اسائلم کا حصہ ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں پر بھاگ جاؤ، یہاں پر اب تم رہ گئے ہو اور تم بھی ہماری طرح پھنس گئے ہو۔ ایڈورڈ کے ارادوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ الائزا کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایڈورڈ کی مدد چاہتے تھے، اس کے پاس 2 راستے تھے، یا وہ ان سب کو آزاد کر سکتا تھا یا خود وہاں سے جا کر باہر سے کوئی مدد ان کے لیے لا سکتا تھا۔ یہ کام کافی رسکی بھی تھا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت سمجھداری سے چلنا چاہیے۔ وہ بہت چلاکی سے سب کچھ کرتا ہے اور سب لوگوں کے سامنے ایسے ہی پیش کرتا ہے کہ جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ وہ ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے وہ سب وہاں کے ڈاکٹرز ہیں، اور اس کا یہ سلوک دیکھ کر کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اور ان ڈاکٹرز کا ہیڈ سائلس، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی ریئل ڈاکٹر آئے اور وہ ڈاکٹر ان کے انڈر کام کرے، اور ایڈورڈ کو وہ اپنے لیے بہت سوٹیبل سمجھتے تھے۔ اور ساتھ ہی ایڈورڈ ان قیدی ڈاکٹروں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ انہیں کھانا پہنچاتا ہے، ان کو پینے کے لیے پانی میسر کرتا ہے۔ ڈاکٹر سالٹ سے وہ سائلس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اسے کس قسم کا مینٹل ڈس آرڈر ہے، مطلب اس کو کون سی برین ڈیزیز ہے، کیونکہ اگر ایڈورڈ کو اس کا پتہ چل جائے گا تو وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی اس سب حالات کی جڑ ہے۔ لیکن ان پاگلوں نے جو ڈاکٹر بنے ہوئے تھے سارے ریکارڈز ختم کر دیے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب مووی شروع ہوتی ہے تو الائزا کو دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو سبجیکٹ سمجھ کر اس پر اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک کلاس بیٹھی ہوئی تھی جس میں ایڈورڈ بھی تھا، اور ایڈورڈ کو دیکھتے ہی الائزا اچھی لگنے لگی تھی، اور اس اسائلم میں آنے کا مقصد اس کا یہی تھا، الائزا، اور وہ الائزا کو یہاں سے نکالنے آتا ہے۔ اس کے بعد اصلی ڈاکٹرز میں سے 2 وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دوران فلن کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو جان سے مار دیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی مینٹل ڈس آرڈر تھا اور اس طرح وہ پہلے کئی لوگوں کو مار چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس اسائلم میں تھا۔ اب ان پاگل ڈاکٹرز کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب سردیاں ختم ہونے والی ہیں اور یہاں پر وزٹرز آنا شروع کر دیں گے اور ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسائلم ڈاکٹر سالٹ کو تھراپی دے کر اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور اس میں ایڈورڈ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے اس لیے ساتھ دیا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا جیسا باقی ڈاکٹروں کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیو ایئر پر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ وہ ایک رات کو ان سب کی ڈرنک میں نشہ ملا دے۔ ایڈورڈ کو فن یہ سب کرتے دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایڈورڈ فن کو مار دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے، اور وہ سب کو وہ ڈرنک پلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ سائلس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈورڈ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر ایڈورڈ کو بھی شاک تھراپی جو ڈاکٹر سالٹ کو دی تھی وہ دیتے ہیں تاکہ اس کی بھی یادداشت چلی جائے اور وہ بھی پاگل ہو جائے، لیکن ایڈورڈ کو
سائلس کے بارے میں کافی کچھ پتا چل چکا تھا، اس کی ساری کمزوریاں، اس کی ساری طاقت۔ سائلس ایڈورڈ کو بجلی کے جھٹکے دینا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری تم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے پاکٹ میں ایک تصویر پڑی ہے، تم اسے باہر نکالو اور اس کو دیکھو۔ جیسے ہی ڈاکٹر یہ کرتا ہے اس کا مائنڈ ریسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اس تصویر کو دیکھ کر اس کو کافی بھیانک واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہی واقعات تھے جو اس کے پاگل بننے کا سبب بنے، کیونکہ سائلس بھی ایک وقت میں ڈاکٹر تھے اور وہ بھی ایک جنگ میں گئے تھے، اور اس جنگ میں جتنے بھی زخمی لوگ تھے سائلس نے سب کا علاج کیا، اور یہ سب کر کے وہ تھک چکا تھا، اور وہ زخمی لوگ اتنا چیختے چلاتے تھے کہ ان کی آوازوں سے ہی اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے ان مریضوں میں سے کافیوں کی جان لے لی۔ وہ اس لیے چیخ رہے تھے کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ اس اسائلم میں آیا اور ادھر ایک امیجنری دنیا بنائی جہاں پر وہ ڈاکٹر بن گیا، اور اپنی طرف سے وہاں پر آنے والے مریضوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے۔ اس کے بعد فن ایڈورڈ کو مارنے کی پھر کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور بجلی کے جھٹکوں میں آ کر وہ خود مر جاتا ہے، اور اس کرنٹ کی وجہ سے اس پورے اسائلم میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایڈورڈ اس اسائلم میں موجود سب لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور ان قیدی ڈاکٹروں کو بھی وہاں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ الائزا کو بھی وہاں سے آزاد کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں پر ایک حیران کر دینے والی بات، کچھ عرصے بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے جو الائزا کو لینے آتا ہے، اور اس کا نام بھی ایڈورڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سب ڈاکٹر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ایڈورڈ ہیں تو وہ ایڈورڈ بن کر کون آیا تھا جو ہماری مدد کرنا چاہتا تھا؟ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ایڈورڈ بھی پاگل ہوتا ہے، اور الائزا کو دیکھنے کے بعد وہ الائزا کو پسند کرنے لگا۔ وہ الائزا کو اپنا بنانا چاہتا تھا، اور جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا اس کا نام ایڈورڈ تھا۔ اس نے اپنے کے ڈاکٹر کی شناخت کو چن لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے دن وہ ان پاگلوں کے ساتھ گزارتا رہا، کیونکہ پاگل ہی پاگل کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی پاگل ایڈورڈ ڈاکٹر بن کے آیا تھا، اور الائزا دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔